ایک ایک گناہ ایسا ہے کہ آدمی اگر اس میں پڑ جاتا ہے چھوڑتا نہیں ہے تو وہ اس کو شقی بنا دیتا ہے کبھی. تو اس لیے کسی بھی گناہ کی نفس کی ایسی رعایت نہیں کرنی کہ کسی بھی گناہ کو معمولی سمجھ کے کرتا رہے. یہ چیز انسان کو شقاوت میں مبتلا کر دیتی ہے. ایک گناہ بار بار ہو رہا ہے اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن چکا، تو اب اس رکاوٹ کو ہٹانا پڑے گا، اس کی اصلاح کروانی پڑے گی. بہانے سے گناہ کرتے ہیں. مرض کی اصلاح نہیں کروائی تو کسی عمر میں بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے ایسے شخص کی. کسی بھی وقت پھر وہ مبتلا ہو جائے گا گناہ میں. بدنگاہی کا علاج نہیں کرایا تو بڑھاپے میں بھی بدنگاہی میں مبتلا ہو جائے گا، عشق مجازی میں مبتلا ہو سکتا. تو اہتمام سے سختی کے ساتھ حفاظت نظر اور ہر گناہ سے بچنے کا اہتمام ہو. استقامت اہل استقامت کی صحبتوں سے ملتی ہے، ورنہ تقوی پر لقوہ گر جاتا ہے. چند دن انسان گناہوں سے بچتا ہے، پھر وہی گھڑی میں ولی گھڑی میں بھوت. گھڑی میں ولی بن جاتے ہیں کتنے، گھڑی میں بھوت بن جاتے. ایک صاحب بڑی تقریر بہترین اشک بار آنکھوں کے ساتھ کرتے تھے، لیکن رات میں ننگی فلمیں دیکھتے تھے. انہی آنکھوں سے رو رہے ہیں، انہی آنکھوں سے گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں. تو اصلاح کا تعلق اگر کسی اللہ والے سے نہ ہو تو آدمی ٹیڑھا میڑا رہتا ہے، کچھ گڑبڑ رہتی ہے، گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، اللہ کی ولایت خاصہ سے محروم رہتا ہے. امراض ہوتے ہیں، اصلاح نہیں ہم کروائیں گے تو وہ بڑھتے جائیں گے، وہ بڑھتے جاتے ہیں. کینہ ہے، اصلاح نہیں کروا رہے، بڑھتا جا رہا ہے. بغض ہے، اصلاح نہیں کروا رہے، بڑھتا جا رہا ہے. حب مال ہے، اصلاح نہیں کروا رہے، بڑھتا جا رہا ہے. بے ادبی کا مرض ہے، اصلاح نہیں کروا رہے، بڑھتا جا رہا ہے. تو وہ بے ادبی بڑھتے بڑھتے پھر بہت بڑھ جاتا ہے مرض، یہاں تک کہ خدا سے لڑ پڑتا ہے بندہ. اب اللہ میاں سے لڑ پڑا، شیطان مردود بن گیا. تکبر اصلاح نہ کروائے تو بڑھتا جاتا ہے مرض. اللہ پناہ میں رکھے. ایک جگہ ہمارے احباب میں سے ایک قصہ سنایا، ان کے پڑوس میں ہوا کہ جائیداد کا کچھ مسئلہ تھا، اور دوسرا یہ کہ ان کی بیٹیوں کا رشتہ طلب کر رہا تھا. بھائی اپنی بھتیجیوں کا رشتہ طلب کر رہا تھا. اب وہ نہیں دے رہے تھے، اور کوئی جائیداد کا مسئلہ تھا. ایک دن دعوت کی، ابھی کچھ وقت پہلے کی بات ہے، دعوت کی گھر پہ، اور پھر دعوت کرنے کے بعد پھر وہ بھائی کو وہاں بھیجا گیا دوا لینے، اور یہاں یعنی اس کی بیوی کو پہلے قتل کر دیا، پھر بچیاں جو تھی ان کو الگ مار ڈالا، پھر وہ آیا بھائی اس کو بھی کلاڑی سے مار ڈالا. اب اتنا غصہ، اتنا غضب، اور پھر پولیس نے ان کو بھی پکڑ لیا. اب وہ زمین تو کسی کی بھی نہیں رہی نا، اب وہ بھی جیل میں ہے جناب، ان کو بھی پھانسی ہو جائے گی. اب وہ جس زمین کے چکر میں لڑائی جھگڑے فساد، زن زر زمین، یہ ہے، اسی کے چکر میں جھگڑے فساد اکثر ہوتے ہیں. تو دنیا میں رہ جاتی ہے. اچھا یہ امراض اصلاح نہیں کروائی، دیکھیں بڑھتے جا رہے ہیں کتنا. ورنہ تھوڑا بہت غصہ ہوتا ہے تو آدمی دو چار چلو بول کے ٹھنڈا ہو جاتا ہے دل. اب یہ تو ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا، ایک کو قتل کر دیا، دوسرے کو قتل کر دیا، تیسرے کو قتل کر دیا، چوتھے کو قتل کر دیا. تو یہ ٹھنڈا کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ مرض بڑھتا چلا گیا نا. اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشقنی بمعصیتک. حدیث شریف میں اے اللہ مجھ پر ایسا رحم کر دے کہ میں گناہوں کو چھوڑ دوں، اور گناہ کی وجہ سے مجھے بدبخت نہ بنا. شقی جب آدمی ہو جاتا ہے، بدبخت گناہوں کو اوڑھنا بچھونا بناتا ہے، تو پھر بدبختی اس کو پکڑ لیتی ہے، شقاوت پکڑ لیتی ہے. اللہ کی یاد کو اوڑھنا بچھونا بناتا ہے، سعادت پکڑ لیتی ہے، سعادت جذب پکڑ لیتا ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور جو اس سے لو لگاتا ہے اس کو بھی خدا ہدایت عطا کر دیتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ.